اسی میں ظاہر مس ہینڈلنگ بھی ہوئی. صحیح بخاری میں ہی آتا ہے کہ اہل مصر میں سے ایک شخص مدینہ شریف آتا ہے حج کے موقع پر، مکہ یا مدینے میں، اور وہ کہتا ہے کہ جی تم میں جو کوئی بڑا شیخ ہے میری ملاقات ان سے کرواؤ اصحاب میں سے. تو لوگ ایک شخصیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، عبداللہ بن عمر کی طرف. تو وہ عبداللہ بن عمر سے کہتا ہے کہ حضرت مجھے یہ بتائیے، یہ صحیح بخاری میں 2-3 جگہ پہ یہ حدیث موجود ہے. سورہ آل عمران کی تفسیر میں بھی لے کے آئے ہیں امام بخاری، غزوہ احد والے چیپٹر میں بھی لے کے آئے ہیں، حضرت عثمان غنی کے فضائل والے چیپٹر میں بھی لے کے آئے ہیں. اس پہ میرا الگ سے ایک کلپ بھی ہے سیدنا عثمان سے متعلق 3 جھوٹ. تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ عبداللہ بن عمر سے وہ شخص کہتا ہے کہ حضرت یہ بتائیں کہ کیا غزوہ احد کے دن حضرت عثمان جو ہے وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگے تھے؟ عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں ایسا ہی تھا. اس نے کہا کہ حضرت عثمان غزوہ بدر میں بھی موجود نہیں تھے؟ تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں ایسا ہی تھا. اور پھر پوچھا کہ جن اصحاب نے درخت کے نیچے رسول اللہ کی بیعت کی جس میں سورہ فتح نازل ہوئی، اصحاب شجرہ جن کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مجھے اللہ سے امید ہے جنہوں نے درخت کے نیچے میری بیعت کی جہنم کی آگ انہیں نہیں چھوئے گی. تو حضرت عثمان جو ہیں وہ اصحاب شجرہ میں بھی شامل نہیں تھے، وہاں پر بھی موجود نہیں تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت سے وہ محروم رہے. تو عبداللہ بن عمر نے فرمایا ہاں حضرت عثمان وہاں پہ بھی موجود نہیں تھے. بس یہ 3 باتیں اس نے سنی تو اس نے نعرہ لگایا اللہ اکبر. چونکہ وہ اہل مصر میں سے تھا اور اہل مصر حضرت عثمان کی پالیسیز کی وجہ سے نالاں تو تھے ہی، اب ان کو علمی دلیل بھی مل گئی ناراض ہونے کی. تو وہ جب پیٹ پھیر کے وہاں سے جانے لگا تو عبداللہ بن عمر نے اس کو کہا کہ رک جا، پہلے میرے کو پھکی تو لے جا، تو میرا بھی جواب سن لے نا. وہ عربی کے الفاظ ایسے ہی، اس کا مطلب یہ ہے یہ پھکی لے جا اور یہ جا کے مصر والوں کو دے دینا میری طرف سے، ان 3 باتوں کے جواب میں. پھر انہوں نے کہا کہ رہا مسئلہ اس بات کا جو تم نے پوچھا کہ احد کے دن حضرت عثمان بھاگے تھے میدان جنگ سے، تو قرآن حکیم میں اللہ نے ان کی یہ غلطی معاف کر دی ہے. اور پھر انہوں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر جو 152 میں آیا نا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، بے شک اللہ تمہیں معاف کر چکا. ایک یہ آگے چل کے پھر ایک اور آیت آئے گی اسی کانٹیکسٹ کے اندر، وہ آیت بھی انہوں نے تلاوت کی اور انہوں نے کہا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اب معاف کر دیا ہے لہٰذا اب تمہیں اس معاملے میں کوئی ہرزہ سرائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آیت بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہاں آیت نمبر ہے 155 وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کر چکا ہے انہیں. جتنے لوگ تھے وہ صرف حضرت عثمان کو سنگل آؤٹ کرنا غلط ہے، اور لوگ بھی تھے. تو چونکہ یہ تو ہوگی معافی. پھر انہوں نے کہا تو نے بدر کے بارے میں پوچھا کہ بدر میں حضرت عثمان شامل نہیں تھے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کی وجہ سے شامل نہیں ہوئے تھے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بیٹی تھی سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، وہ حضرت عثمان کے عقد میں تھیں اور وہ اس وقت سخت بیمار تھیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے حکم دیا کہ تم میدان جنگ میں نہ ہو، تم اپنی بیوی کی دیکھ بھال کرو، تیمارداری کرو. اور پھر بخاری کے الفاظ ہیں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان کو باوجود اس کے کہ وہ غزوہ بدر میں شامل نہیں تھے بدری اصحاب میں شمار کیا، حتیٰ کہ جب مال غنیمت بانٹنے کی باری آئی تو حضرت عثمان کو بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا، حالانکہ وہ جنگ میں نہیں تھے، تاکہ یہ چیز انشور ہو جائے کہ وہ بدری اصحاب میں سے. ظاہر ہے صحابہ بدر کی تو ایک فضیلت ہے. تو حتیٰ کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل حضور کے پاس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے اصحاب میں جو فضیلت ہے وہ کس اعتبار سے ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ فضیلت ہے اصحاب بدر کی، اس کے بعد اصحاب احد کی. تو جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ ہم فرشتوں میں بھی سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو بدر میں آپ کے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وہ جو احد میں شامل ہوئے ہیں. صلاۃ بر محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی حضور کی نسبت ہے الحمدللہ. تو انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن عمر نے اس کے جواب میں کہا کہ بھئی وہ تو بدری اصحاب میں شامل ہیں. رہا تیسرا مسئلہ ہے جو تم نے کہا کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر اصحاب شجرہ میں وہ شامل نہیں تھے،
تو واللہ اس دن عثمان سے زیادہ معزز شخص ہی کوئی نہیں تھا، کیونکہ حضور علیہ السلام نے انہیں اپنا سفیر بنا کے اہل مکہ کی طرف بھیجا تھا. اور جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کی افواہ مشہور ہو گئی تو حضور نے جو موت پہ بیعت لی تھی عثمان کے لیے تو لی تھی، وہ سب سے زیادہ معزز تھا اس دن. اور حضرت عثمان وہاں پہ موجود نہیں تھے تو حضور نے اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اپنے بائیں ہاتھ پہ مارتے ہوئے کہا کہ میں اس کی بیعت بھی لیتا ہوں. اچھا آپ دیکھیں حضور نے ساتھ ساتھ وہ ایشو سارے کل کیے ہیں جس کی وجہ سے کوئی بعد میں تان کر سکتا تھا. اصحاب بدر میں شمار کیا تو مال غنیمت میں بھی حصہ دیا تاکہ وہم نکل جائے. یہاں پر بھی اصحاب شجرہ میں وہ شامل نہیں تھے، لیکن یہ چیز لوگ بھول گئے کہ اصحاب شجرہ کی جو بیعت موت پہ ہوئی تھی وہ حضرت عثمان کے قتل کے بدلے کے لیے ہوئی تھی. پہلی بات آپ نے کہا کہ عمر بھاگنے والوں میں سے نہیں تھا. پہلی بات آپ نے کہا کہ عمر بھاگنے والوں میں سے نہیں تھا. ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلی بات ہے میرے محترم ناظرین، ہم بتائیں گے ان کو کہ عمر بھاگنے والوں میں سے تھا. پھر آپ کو ثابت کریں گے کہ جو بھاگے ہیں یہ الفرار من الزحف، یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ اس کے کئی اسانید ہیں، ایک سند نہیں ہے، بہت سارے اسانید ہیں کہ عمر یا احد فرار ہوئے تھے. ایک کتاب میں نہیں، یہ بہت سارے کے ساتھی منافق تھے یا نہیں تھے. تو منافق تو تھے، لیکن آپ نے کہا کہ جو عمر اور ابو بکر ہے شیخین وہ بھی منافق ہے. تو میں اس کے متعلق عرض کرتا ہوں کہ سورۃ العمران میں آیت ہے، آیت نمبر 166، وما اصابکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما اصابکم یوم التقا، وما اور جو جمعانی تم لوگوں کو پہنچا، جی یوم التقا یعنی ملا یا بدے مقابل ہو گئے، جمعانی دو جماعتیں، فباذن اللہ اللہ کی اذن سے، وَلْيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ تاکہ جان سکے مومنین یا معلوم کر سکے. اور اس کے ساتھ جو اگلا اٹیچ آیت ہے وہ 167 ہے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور وہ جو منافق ہیں اس کو بھی پہچان اور معلوم کر سکیں. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے مومنین کا بھی ذکر کیا اور منافقین کا بھی ذکر کیا. یہاں جو دو جماعتیں مکمل ہو گئے وہ کفار اور مسلمان تھے، مومنین تھے، اور یہ غزوہ احد کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اب وہاں پر جو مومنین تھے وہ چلے گئے، اور بعد میں بتایا جا رہا ہے کہ جو منافقین تھے انہوں نے بہانہ بنایا. تو اللہ نے بالکل واضح کر دیا کہ مومنین بھی تھے اور منافقین بھی تھے. اور منافقین جو تھے وہ 300 اصحاب تھے، انہوں نے وہ واپس چلے گئے، اور مومنین میدان پہ چلے گئے، مطلب ان جہاد پہ چلے گئے. تو جو بھاگ گئے، جو جہاد پہ چلے جو گئے بھاگ گئے وہ بھی منافق تھے نہیں تھے بھائی؟ آیت نہیں، اس میں عمر شامل نہیں تھے اور عثمان غنی بھاگے تھے، لیکن اللہ نے اس کو معاف کر دیا بعد میں. جو آیت اتاری عمر شامل ہے بھائی بھاگنے والوں میں، اور ابوبکر بھی بھاگے نہیں تھے. جی بھاگنے والوں میں عمر اور ابوبکر نہیں تھے. اور کہاں سے آپ ثابت کرتے ہیں کہ وہ جب بھاگ جائے تو وہ پھر آیا کو ذکر نہ کرتے تو بہتر تھا آپ کے لیے بھائی. دیکھیں بھائی آیا یہ ہے، آیا سورہ مبارک کے یہ آل عمران میں آیا نمبر 66. ایک منٹ بھائی، نمبر آیا نمبر 167. دیکھیں آیا اس لوگوں کے لیے نہیں ہے جو منافق میدان جنگ میں نہیں آئے تھے، آیا ان کے لیے نہیں، آیا ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ بھاگ گئے تھے، جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت نہیں کی تھی، اور جو لوگ بھاگ گئے تھے. دیکھیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے غزوہ احد میں صحابہ کی تعداد بھاگ گئے تھے نا، بھاگے تھے نہیں بھاگے تھے؟ بالکل شکست ہوئی تھی. نہیں بھاگے تھے، شکست ہونا بھی تھا نا، تو بھاگنے کا اجازت نہیں تھا نا. اب شکست ہو گیا، اللہ نے معاف کر دیا نا بعد میں جو آیت اتری. نہیں معاف نہیں کیا تھا اللہ نے، معاف نہیں کیا. وہ میں بتاتا ہوں، وہ معافی بھی غلط آپ کہہ رہے ہیں. وما اصابتكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين، جو آپ کو اصابت کر گئی، جو آپ کو دیکھنا پڑا یوم جنگ احد میں، فباذن اللہ، اللہ کے اذن سے ہوا ہے. وليعلم المؤمنين، اس کا کیا مطلب ہے؟ تاکہ معلوم کر مومنین، تاکہ کیا مومنین کو پہچانا جا سکے کہ مومنین کون ہیں. تاکہ مومن منافق سے پہچانا جا سکے. وہ جو مسلمانوں کو جو لگا ہے وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی شکست ہو گئی اور مسلمان بھاگ گئے نا. یہ اس سے نہیں، اگلا آیت بھی پڑھو نا، اگلا بھی پڑھتے ہیں.
اگلا بھی پڑھتے ہیں، اگلا بھی پڑھتے وہ ہیں، اگلا بھی ڈائریکٹ پڑھتے ہیں، اگلا بھی پڑھتے ہیں. اس دیکھیں کے ساتھ مومن کے پہچان، کیونکہ مومن اور کافر کا تو پتہ ہی ہے، کافر سامنے اس کفار کا لشکر ہے، وہ تو سب کو پتہ ہے کافر کون ہے. لیکن مومن اور منافق بالکل بالکل ان کا پہچان کرانا کافی مشکل ہے. کیونکہ منافق بھی کہتا ہے میں پیغمبر کو مانتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، داڑھی بھی ہے، سب کچھ ہے نا. لیکن جو جنگ سے بھاگے گا وہ پتہ چلے گا منافق ہے. جو جنگ میں رہے گا، نہیں بھاگے گا، جان قربان کرے گا، بیعت نہیں توڑے گا، یہ مومن ہے. اچھا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، 7 والا آیت پڑھے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ اللہ تعالیٰ آگے بھی پڑھے. آگے بھی پڑھیں گے بھائی، آگے بھی پڑھیں گے. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور تاکہ پہچانا جائے وہ لوگ جو منافق ہیں. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ قتال کرو، یہ دو طرح کے لوگ تھے. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو پیچھے سے جو پکار رہے تھے. اس سے آگے والی آیت میں آپ کو دکھاؤں، اس سے بلکہ اس سے پیچھے والے یہاں آیت پر اگلے اگر آتا یہاں ہوں. پر یہ بتایا گیا کہ وہ میدان جنگ میں نہیں گئے. اور بھائی وہ منافق بھی دو تھے. طرح کے تھے، ایک میدان جنگ میں نہیں آئے اور ایک میدان جنگ میں آ کے بھاگے تھے. ملاحظہ فرمائیے، ان سے بھی کہا گیا کہ قتال کرو. ایک منٹ تم سن لو نا بھائی، تم سن لو. یہ دیکھو، جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. اس وقت کو یاد کرو جب تم پہاڑی پہ چڑھ رہے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پیچھے سے پکار رہے تھے. تو منافق ایک طرح کے نہیں، منافق دو طرح کے ہیں. جن لوگوں سے کہا کہ جہاد کرو اور وہ جہاد کے لیے ایک دفعہ تو جہاد سے آگے نہیں کہا، جنگ ہی نہیں ہوگی. جو آیت آپ پڑھنا ہے نا اس میں یہ ہے، ان سے کہا کہ آ جاؤ جہاد کے لیے، قاتلوا فی سبیل اللہ او ادفعوا، یا دفاع کرو. انہوں نے کہا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، جنگ نہیں ہوگی بھائی، اگر جنگ ہوتی تو ہم آ جاتے، جنگ نہیں ہے. ایک وہ لوگ تھے جو آئے اور بھاگ گئے. اور میں آپ کو خدمت میں عرض کروں، اب صبر کر. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا دو طرح کے منافق تھے، تو اللہ نے کیٹیگوریکلی بیان کیا کہ ایک مومنین ہے اور ایک منافق ہے. اب مومنین وہی ہے جو جنگ میں چلے گئے، وہ پکے مومن ہیں. اور جو جنگ سے رہ گئے، جو جنگ سے بھاگ گئے وہ بھی منافق ہیں، وہ بھی منافق ہیں. نہیں وہ کدھر، ایک منٹ میں آپ کو، اللہ نے ذکر اس کا نہیں کیا ہے نا. جی بالکل ذکر کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں. ملاحظہ کرو، اعوذ باللہ من الشیطان. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اور پھر اس سے آگے فرمایا، آگے والے آیا میں، نہیں کون صورت ہے؟ سورہ آل عمران ہے، سورہ آل عمران ہے. تو یہاں پر تو نہیں اللہ آ رہا ہے بھائی، 179 میں تو نہیں ہے. وہ نہیں ہے، یہ 179 ہے، یہ 179 ہے. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. یہ انہی لوگوں کے لیے جو لوگ جنگ سے بھاگے تھے. اور اس سے آگے والی جو آیت ہے، ایک منٹ، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. یہ واضح طور پہ کون سی آیت ہے، اس سے آگے کچھ آیات کے بعد ہے. ما كان الله لا يقبل. یہ جو جنگ احد میں جو نہیں آیا یہاں پر اللہ کی، حتی یمیز الخبیث، یعنی الگ کر دیا جائے، فرق کیا جائے، الگ کر دیا جائے. بالکل ذکر نہیں کیا گیا. بالکل. ہاں تو یہاں پر تو یہ ذکر نہیں کیا. بات سنو، یہاں پر یہ بات نہیں ذکر کیا گیا ابھی ہے دیکھو کہ جو جنگ قرآن میں مجید، بھاگے، جو جنگ میں سے بھاگے نا، یہ آیا نہیں ہے افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، کہ مرتد ہیں، کیا آپ مرتد ہو جاتے ہوئے، کہ ان کو رسول اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مرتد ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. یہ بھی جنگ احد میں نازل ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ، کیونکہ یہ لوگ کہہ رہے تھے ہم اس لیے بھاگے ہیں کہ ہمیں کسی نے کہا کہ پیغمبر قتل ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب یہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ یہ حبیب ہمارے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی رسول گزرے، ان کی بھی موت ہوئی. افإن مات او قتل، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا آپ جو ہیں افإن مات او قتل انقلبت، کیا آپ مرتد ہو جاؤ گے؟ بھلے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کہا کہ یہ لوگ جنہوں نے جنگ احد میں بھاگے، اللہ نے خبر دی کہ بعد میں مرتد ہو جائیں گے. نہیں وارننگ دی. یہ تو یہ نہیں کہا کہ تم مرتد ہو گئے،
یہ تو بتایا گیا ہے نا کہ پھر مرتد ہو جاؤ گے. مرتد ابھی تو میں نہیں ہوئے بتاتا نا ہوں ابھی میں بتاتا ورنہ ہوں واضح ابھی ہو میں جاتا بتاتا کہ ہوں تم مرتد ہو گئے. پہلی بات آپ نے کہا کہ عمر بھاگنے والوں میں سے نہیں تھا. ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہاں نہیں پہلے یہ بتایا ہے کہ جو بھاگے گا وہ کافر ہی ہوگا. گناہگار کے بارے میں تو آیا ہے کہ جو بھاگے گا وہ گناہگار ہی ہوگا کیونکہ گناہ کبیرہ ہے. اب میں لیکن بتاتا ہوں موبقات میں سے نا موبقات میں سے جہنم میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا ہمیشہ کے لیے نہیں وہ جہنم. بتائے نا آپ مجھے. میں بتاتا ہوں میں وہ دونوں بتاتا ہوں. پہلی بات ہے میرے محترم ناظرین ہم بتائیں گے ان کو کہ عمر بھاگنے والوں میں سے تھا. پھر آپ کو ثابت کریں گے کہ جو باغے ہیں یہ الفرار من الزحف یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ جامع البیان عن تعویل آیہ القرآن الکریم الجزء الثانی چاپ دار الفکر سنہ 1436 میں چھپی ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر نہیں بھاگے تھے. دیکھیں عمر نے خود اپنی زبان سے اقرار کیا. یہ صفحہ نمبر 174 ہے سورہ آل عمران ہے آیہ نمبر 155 ہے. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان جن لوگوں نے بھاگے تھے جنہوں نے اپنی پشت کیا دشمن کی طرف. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا اللہ انہوں نے یہ بڑے گناہگار لوگ ہیں انہوں نے شیطان کی اتباع کی اور شیطان نے بھی ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو کیا کیا ان کو گرایا. اوکے اچھا اس کے نیچے دو روایتیں نقل کیا دونوں روایتیں صحیح ہیں. روایت نمبر 6440 اور روایت نمبر 6441 ابن جریر نے. یہ ابو ہشام الرافعی ابو بکر بن عیاش سے عاصم ابن کلیب سے اس نے اپنے والد کلیب سے اس نے عمر بن الخطاب سے کہ عمر بن الخطاب نے روز جمعہ خطبہ پڑھا اس نے اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا اور اس کو پسند تھا کہ سورہ آل عمران کی تلاوت کرے. پس جب وہ اس آیت تک پہنچا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان عمر نے خود اپنے زبان سے کہا لما كان یوم احد ہزمناہم جب جنگ احد پیش آیا ہے ہزمناہم ہم نے ان کو شکست دی. اس نے کہاں شکست دیا؟ عمر نے کبھی جنگ ہی نہیں کیا. کسی بھی جہاد میں عمر کا کوئی جنگ نہیں ہے. یہ کہہ رہا ہم نے شکست دیا. کفار کو جو شکست دی تھی امیر المؤمنین علیہ السلام سید الشہداء حمزہ نے دی تھی. اچھا ففررت پھر میں بھاگ گیا حتی صعدت الجبل ففررت میں نے فرار کیا میں پہاڑی پہ چلا گیا. آیا وہی کہہ رہا ہے بلی استصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم کہ تم بھاگ رہے تھے اور کسی کی طرف دھیان بھی نہیں تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے پکار رہے تھے کہ تم نے میری بیعت کی واپس آ جاؤ. انہوں نے پیغمبر کی آواز سنی ہے. یہ جھوٹ سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے سنا کہ پیغمبر قتل ہوئے تھے حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر پیچھے سے پکار رہے تھے. تو جب وہ پکار رہے ہیں احد گئے احد اتنا بڑا نہیں ہے کہ آدمی نیچے سے صدا آواز احد کی پہاڑی بہت چھوٹی ہے. احد جو لوگ حج پہ گئے جانتے ہیں کہ ایک آدمی پیچھے سے اگر آواز دے دے نا وہ اس کو سنائی دے دیتا ہے اور پیغمبر بھی فضول میں آواز نہیں دیتے تھے کہ اگر سنائی نہیں دے رہا بلا وجہ آواز دے دیں. اچھا تو میں پہاڑی پہ بھاگ گیا فلقد رأيتني انزو كأنني اروى تو میں نے دیکھا کہ میں اس طرح تیز بھاگ رہا ہوں کہ جیسے میں پہاڑی بکری ہوں. خود عمر کے الفاظ ہیں کہ میں اس طرح تیز بھاگ رہا تھا ابھی میں ختم کروں کہ میں پہاڑی بکری ہوں. تو اس کے اپنے الفاظ ہیں کہ بھاگنے والوں میں سے ہے اور یہ پہاڑی پہ چڑھنے والوں میں سے. اچھا دوسرا جو ہے اچھا قتادہ نے روایت کیا وذلك يوم احد ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه واله تولوا عن القتال وعن نبي الله يومئذ صحابہ کی گروہ جو جنگ سے بھاگے تھے اور انہوں نے وكان ذلك من امر الشیطان وتخویفه اور یہ شیطان کی وجہ سے بھاگ گئے تھے شیطان ان کو ڈرایا تھا. اچھا تو پھر ثابت ہو گیا یہ صحیح سند کے ساتھ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے رجال میں کسی کی بھی آپ جرح کریں میں اس کا جواب دے دوں گا. اچھا یہ پہلی بات ہے. دوسری بات ہے کہ فرار من الزحف جنگ سے بھاگنا جو ہے یہ آیات قرآن کے خلاف ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ اور ہم بتا بھی دیں گے کہ یہ نہ صرف گناہ کبیرہ ہے بلکہ یہ قرآن مجید کے مختلف آیات اس شخص کے کفر پہ دلالت کرتا ہے. اچھا ملاحظہ فرمائیے یہ سورہ احزاب ہے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلِ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا. اللہ تعالیٰ واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے وعدہ کیا تھا پہلے سے کہ ہم فرار نہیں کریں گے. وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا اللہ تعالیٰ اس وعدے کا حساب لے گا. اللہ نے وعدہ دیا کہ میں حساب لوں گا. آپ کہتے ہیں معافی ہو گئی ہے. وہ جو معافی ہے نا وہ عدم استعجال العقاب کے معنوں میں جو بنی اسرائیل کو بھی ملی تھی. اچھا اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا.
اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن مجید میں، صحابہ سے کہہ دو یا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ تم اگر فرار کرتے ہو، جنگ سے بھاگتے ہو، یہ آپ کو منفعت نہیں دے گا، کچھ عرصے کے لیے تمہاری جان بچے گی، لیکن آخر میں مرنا ہی مرنا ہے آپ نے۔ اچھا ملاحظہ فرمائیے، پھر سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار، جب کفار سے تمہارا آمنا سامنے ہو تو پیچھے مڑ نہیں سکتے، ان کی طرف پشت نہیں کر سکتے، بلکہ پشت سے اللہ تعالیٰ نے یولوہم الادبار کا، وہ اردو میں لفظ ہے نا، گاف آخر میں ڈال ہے، گاف اور ڈال، کہ وہ ان کی طرف نہیں، بس مقعد ہی ہے۔ کیا مقعد، مقعد ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو ان کی طرف اپنا مقعد کر لیتا ہے، اپنا شرمگاہ دشمن کی طرف کرتا ہے، فقد باء بغضب من اللہ، اس کے اللہ پہ اس پہ غضب ہے، ومأواہ جہنم وبئس المصیر، اس کی جگہ جہنم ہے اور بری جگہ ہے جہنم۔ اور ملاحظہ فرماؤ کہ یہ فرار جو ہے نا، فرار یہ کفر کی دلیل ہے، یہ سورہ آل عمران میں آیت نمبر 141 کے بعد ہے، وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ مؤمن اور کافر کو الگ کر لیتا ہے فرار میں۔ یہ پڑھ لو، تمحیص بولتے ہیں تمحیص بولتے ہیں خالص کرنے کو، اللہ مومنین کو خالص کر لیتا ہے کہ جو لوگ بھاگ گئے وہ مومن نہیں ہیں، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور نابود کر لیتا کفار کو۔ ام حسبتم ان تدخل الجنہ ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ انہی کے لوگوں کے لیے جو بھاگ گئے تھے احد میں، شان نزول پڑھ لینا تم، کیا تم حساب کرتے کہ تم جنت جاؤ گے اور اللہ تمہارا امتحان نہیں لے گا کہ مجاہد کون ہے اور صابر کون ہے؟ مجاہد صابر، جو مجاہد اور صابر نہیں ہے وہ جنت نہیں جائے گا۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس سے پہلے تو تم بڑے نخرے کرتے تھے کہ ہمیں شہادت کی جو ہے بڑی تمنا ہے، اللہ ہمیں شہادت دے دے، اس سے پہلے تم شہادت کی تمنا کرتے تھے، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اب شہادت کا موقع آیا ہے اور تم دیکھ رہے تھے اور بھاگ گئے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبلہ الرسول، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے دنیا میں نہیں آیا، اس سے پہلے بھی انبیاء آئے تھے، سب کو موت ہوئی ہے۔ افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، اگر یہ موت دیکھیں، افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم، اگر یہ مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ اگر فرار من الزحف، فرار من الزحف، دیکھیں قرآن فضول سوال نہیں کرتا، یہ استفہام ہے توبیخ کے لیے، توبیخ کے لیے کہ تمہارے یہ عمل کفر کے مترادف ہے۔ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو مرتد ہو جاتا ہے فَلَنْ يَضُرَّ، یہ کس ارتداد کی بات ہو رہی ہے؟ یہ وہ ارتداد ہے، جنگ سے بھاگنے والی ارتداد ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزائے خیر دے گا۔ صحیح بخاری ہے، چاپ دار احیاء التراث العربی، یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، صفحہ نمبر 495، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 گناہ کبیرہ ہیں، 7 موبق ہیں۔ موبق کس کو بولتے ہیں؟ ہمیشہ کے لیے وہ آدمی جہنمی ہے، اس سے بچا کرو۔ وہ کیا ہے؟ الشرک باللہ، السحر، قتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، کسی بے گناہ مسلمان کو قتل کرنا، واکل الربا واکل مال الیتیم، سود کھانا اور یتیم کا مال کھانا، والتولی یوم الزحف، اور جنگ کے وقت بھاگ جانا، وقذف المحسنات المؤمنات الغافلات، اور کسی مؤمنہ کو زنا کا اتہام دینا۔ بہرحال کیا کہنا چاہتے ہیں بھائی؟ اب میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو جامع البیان سے بیان کیا کہ عمر نے اپنے ہی قول سے مطلب اپنا خود ہی فرمایا کہ میں بھاگ گیا، لیکن اس مقابل صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عمر جو تھے اس میدان میں موجود تھے، بھاگے نہیں تھے، کیونکہ جب ابو سفیان کی طرف سے نعرہ لگایا گیا کہ ابو قحافہ جو ہے ابو بکر کیا وہ مر گئے، 3 دفعہ کہا، پھر عمر کے بارے میں بتایا کہ وہ موجود ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ جواب نہ دے، بعد میں حضرت عمر بول پڑے کہ تم جھوٹے ہو، یعنی فرمایا جو کیا ہے نا ابو سفیان ہے اس کو بتایا کہ تم جھوٹے ہو، اور اللہ کی شہادت کی گواہی دی اور بتایا کہ تیرے دن برے دن آ جائیں گے۔ یہ جو حدیث ہے آپ کھول سکتے ہو 3039، تو یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمر جو تھے وہ جنگ کے میدان میں موجود تھے، میدان وہ پہاڑی سے آواز دے رہے تھے، وہ خود میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کتاب جامع اسی کتاب میں بھی ہے، حدیث میں پوری حدیث نہیں پڑھی ہے، میں پوری حدیث آپ کو پڑھ کے جب
आवाज पहाड़ी से दे रहे थे ना, नहीं नहीं जब पहाड़ी से दे रहे थे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, नहीं ये आवाज पहाड़ी से आवाज दे रहे थे। देखो हुजूर साहब के पास 176 के पास ही मौजूद ये थे। सब। अच्छा मैं खोल लेता हूँ। देखें उमर जब खुद कह रहा है सही सनद के साथ कि मैं भाग गया था और मैं पहाड़ी पे पहुंच गया और मैंने देखा कि मैं इस तरह भाग रहा हूँ जैसे मैं बकरी हूँ, पहाड़ी बकरी हूँ। अच्छा नहीं वन्ना जाबिर सो बयान यक़ूलू, तो यहाँ पर तफसीर बयान की गई है। अब वन्ना इसका सो सनद यक़ूलू, पता नहीं कहाँ से और लिया गया है। जब उमर क्या साहब कह रहे हैं कि लोग कह रहे थे कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो गए, फ़क़ुल्तु ला अजिदु अहदन यक़ूलु मुहम्मदुन क़ुतिला मुहम्मद इल्ला क़तलतु, और जो कहे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल हो गए मैं उसको कत्ल कर दूंगा। तो ये पहाड़ी पे भाग के वहां पे दिलेर हो गए, वहां से नारे दे रहा होगा ना, वहां से। ये आप कौन सा बताया हदीस नंबर कौन सा है बुखारी में? 3039 ये सही बुखारी है भाई, सही बुखारी है। यह कह रहे हैं कि पैगंबर के पास थे, इसमें कोई ऐसा जुमला नहीं कि उमर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। शाबदार अहया तुराथ अल अरबी है, यह हदीस नंबर 3039 है, ये लंबी सी हदीस है 3039। इसमें यह है कि अबू सुफियान ने कहा फिल कौम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलास मर्रात, उसने पूछा कि इस लश्कर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं इन लोगों में। अच्छा इससे पहले जो फ़िक्रा है वो ये है, फ़ज़ाक यदउहुम रसूल फ़ी उख़राहुम फ़लम यब्क़ा मअ अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि गैरु 12 रजुलन फ़असाबु मिन्ना 70 वकानु अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वअस्हाबु असाब मिन अलमुश्रिकीन यौम बद्र 40 व 170 असीरा व 70 क़तीला। बहुत सारे लोग मरे थे, इतने लोग जख्मी हो गए थे। अच्छा तो अबू सुफियान ने आवाज़ दी है कि क्या रसूल अफ़िल कौम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या इन लोगों में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? 3 दफ़ा। फ़नहाहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन युजीबू, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना किया कि कुछ ना बोलो। तुम क़ाल अफ़िल कौम इब्न अबी क़ुहाफ़ा, क्या कौम में अबू बकर है? अच्छा तो 3 मर्रात। तुम क़ाल अफ़िल कौम उमर इब्न अल-ख़त्ताब 3 मर्रात। तुम रजा इला अस्हाबे, उसने पूछा कि इन लोगों में उमर भी है। देखो ये हदीस देखें, देखें भाई, अगर उसने पूछना था ना अबू सुफियान ने, पैगंबर का पूछा है तो सही है। अबू बकर कौन है भाई कि वो पूछ ले? अबू बकर कोई जरनैल है, अबू बकर कोई बहादुर आदमी है, अबू बकर कोई मुजाहिद है। ओ भाई वो हमजा का पूछे तो कोई बात है, अली अलैहिस्सलाम का पूछे कोई, मसलन जुबैर का पूछे, तलहा का पूछे, भाई बात सुनो, बात ना करो। इन लोगों का पूछे जो मुजाहिद हैं, भाई ये भी जिंदा है, उनके से कोई डर है। अबू बकर तो एक बुरा आदमी है, उसका किसी जंग में उसका कोई है ही नहीं कि उसने कोई कुछ किया हो। ये तो वाज़ेह कि एक झूठी हदीस है। और फिर उसने पूछा है कि अबू बकर की क्या वैल्यू है भाई? ये किसी बड़े खानदान का आदमी है, इसके वालिद साहब तो मक्के में क्या काम करते थे, आपको पता है? आपको पता है मक्के में इनका जो हवाई पेशा था क्या था? वो पूछ लेना, मेरे किसी क्लिप को देख लेना कि ये लोग ये कोई सरदार था, ये कुछ भी नहीं था भाई। अबू सुफियान अगर पूछना था ना, वो तो उन लोगों से पूछता ना कि जो लोग जिनमें कुछ बहादुरी है, जो लोग लड़ने वाले, अबू दरदा का पूछ लेता भाई, अबू दरदा है मर गया जिंदा, जिनसे उनको सदमा पहुंचा। ये जंग बदर में इनके शिकस्त हुई थी। जंग बदर में इनका मारने वाला कौन था? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम थे। इनके 70 से ज्यादा लोग मरे थे। तो ये लोग जंग ओहद बदर का बदला लेने के लिए आए थे। अगर वो पूछता ना कि कौन बचा है, तो उसको पूछना था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसका पूछना था? अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का पूछना था, या वो असहाब जो लड़ाई वाले थे। अबू बकर का क्या पूछना उसने? फिर उमर का पूछा, तो उमर ने लम यमलिक उमर फमा मलक उमर नफ्सह, उमर ने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया। फ़क़ाल कज़ब्त वल्लाहि या अदु वल्लाह, तू झूठ कह रहा है अल्लाह के दुश्मन। الذين أعددت الأحياء كلهم وقد بقي لك ما يسؤهم, जिस लोगों का तूने नाम लिया वो सब जिंदा हैं और वो जो हैं वो तुझे बुरा दिन दिखाएंगे। फ़क़ाल यौम बद्र बिबद्र, उसने कहा आज यौम बद्र का इंतकाम है। तो इसमें यह नहीं कि उमर वहां पे था, उमर ने पहाड़ी से कहा होगा। और ये तो फिर उमर का पहाड़ी से कहा, हाँ इसमें तो नहीं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ था। यहाँ मौजूद ही है ना? कहाँ मौजूद है? दिखाओ इबारत, तुम पढ़ो सब। अबे बात तुम मुझे दिखाओ ना, तुम मुझे दिखाओ कि वो वहां पे मौजूद था। मैं लॉजिकल आंसर देता हूँ, मैं लॉजिकल जवाब देता हूँ। यहाँ पर जो अबू सुफियान कह रहे थे कि अबू कुहाफा और उमर और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मौजूद है, जिंदा हैं या मर चुके हैं, 3 दफा कहा। तो जब उमर ने सुना तो वो जवाब जब दिया तो करीब ही थे ना, दूर नहीं हुए। वो पहाड़ी से दिया होगा उसने ना। और भाई अबू सुफियान देख मैदान जंग में कोई सरगोशी से बात नहीं करता, ठीक है ना?
کیونکہ میدان جنگ میں لوگ دور دور ہوتے ہیں. ہاں اب بات سنیں جو میدان جنگ بھاگ میں جائے نا تو اب بات سنیں ایک منٹ بات سنیں